حاضر امام کے پاک اسم گرامی پر عشق اور محبت کے ساتھ صلوات پڑھیے دینداروں، اللہم صلی۔ کچھ کا علاقہ جس کو ہمارے 48ویں امام نے سب کی ماں کا درجہ دیا ہے، قحط اور زلزلے کی وجہ سے یہ علاقہ ابھی تک مشہور ہے۔ آخری جو خطرناک زلزلہ جو ریکارڈ پر ہے وہ سن 1864 کا تھا، اور اس زلزلے کے اندر تقریباً 300 اسماعیلی ہلاک ہوئے تھے۔ چونکہ آغا خان کیس بامبے کے اندر چل رہا تھا اور امام شاہ حسن علی شاہ بڑے مصروف تھے، اس لیے کچھ کا دورہ امام نہیں کر سکے۔ بعد میں سن 1870 کے اندر کچھ کے اندر ایک قحط پڑا جس کو ہم دکار کہتے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک قحط پڑا سن 1878 کے اندر۔ اس مرتبہ مولا کامریا حاجی کے ساتھ کچھ کا ٹور کیا، گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے مولا ایک لمبی مسافری کے لیے گئے، اور جماعت کی جو حالت مولا نے جو دیکھی کہ دیدار کے وقت مولا نے دیکھا لوگوں کے بدن پر کپڑے بھی نہیں تھے، نہ جانے کتنے دن کی فاقہ کشی تھی۔ مولا نے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر بہت نہ صرف افسوس کیا بلکہ مولا کی آنکھیں بھر گئی پانی سے۔ مولا نے ایک فرمان کیا کہ تم میں سے جو نوجوان ہے وہ افریقہ کی طرف ہجرت کر جائے۔ بعد میں مولانا امام آغا حسن علی شاہ سن 1875 کے اندر جوناگڑھ کی وزٹ کی، وارث اسماعیل گانگی مولا کے ساتھ تھے۔ جوناگڑھ کے اسماعیلیوں کی حالت کہ عورتیں سر پر گوبر رکھ کر بیچا کرتی تھی، کھوجے اسماعیلی قبریں کھودتے تھے، شیعوں کے تابوت کندھے پر اٹھا کر امام باڑے لے جاتے تھے، ریلوے اسٹیشن پر کلی کا کام کرتے تھے، راستے پر بیٹھ کر نائی گیری کرتے تھے، یعنی شیونگ کرتے تھے لوگوں کی۔ اتنی بری حالت تھی کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ وارث اسماعیل گانگی کے ان کے اوپر احسانات ہیں کہ جنہوں نے بہت تند ہی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ اس جماعت کو پستی سے اٹھا کر عروج پر لے آیا۔ سن 1875 میں جب مولا شکار کرنے کے لیے جوناگڑھ آئے تو مولا وارث اسماعیل گانگی کے ساتھ گرنار کی پہاڑی پر چڑھے۔ گرنار کی پہاڑی کے ایک ایسی جگہ پر جا کر رک گئے، وہاں مولا بیٹھ گئے تو زمین پر مولا نے دیکھا کہ زمین کو کھودنے کے لیے جو کلاڑی ہوتی ہے وہاں ایک پڑی ہوئی تھی۔ مولا نے حکم کیا، وارث اس کلاڑی کو اٹھاؤ۔ وارث نے اس کو اٹھایا اور کوئی بھی پہاڑی کا کوئی بھی حصہ جو تمہیں پسند آئے اس کو توڑو۔ تو اس نے ایک پتھر کو توڑنے کی کوشش کی، اس کلاڑی سے اتنی کوشش کی لیکن پتھر ٹوٹ نہیں سکا، حتیٰ کہ کلاڑی میں جو لکڑی اور لوہا تھا یہ دونوں الگ ہو گئے، لیکن اتنا مضبوط تھا پتھر۔ تب مولا نے فرمایا، دیکھو وارث، گرنار کی پہاڑی ہندوستان میں سب سے مضبوط پہاڑی ہے، اس کی تو شاعروں نے بھی تعریف کی ہے۔ مولا نے فرمایا اس کو ایک چیز ہے جو پگھلا سکتی ہے، نرم کر سکتی ہے، اور وہ ہے ایک تسبیح،
یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر۔ دیکھو وارث، ہماری جوناگڑھ کی جماعت کی حالت بہت بری ہے، اور ان کی حالت اتنی بری ہے کہ ان کو اوپر لانے کے لیے ان کو آج ہم ایک تسبیح دیتے ہیں تاکہ ان کے اوپر جو آفتیں تکلیفیں ہیں وہ دور ہو جائے، اور ہم خود 7 دن تک یہ تسبیح نکالو۔ 101 دانے کی تسبیح 2 دعا کے بعد کھڑے ہو کر جماعت خانے میں، تب تک ہم جوناگڑھ میں رہیں گے۔ مولا جماعت خانے سے 1 میل دور ایک خیمے کے اندر اپنا قیام کیا، اور شکار کے غرض سے اپنے ساتھ جو نوکر لائے تھے ہرن کا شکار کرنے کے لیے، ان کو مولا نے حکم کیا کہ تم لوگ میری جگہ پر جاؤ اور شکار کرو، اور ہم یہاں خیمے میں آرام کریں گے۔ یہاں جماعت بڑے سر کے ساتھ، بڑے ردم کے ساتھ تسبیح نکالتی تھی، اور جوناگڑھ کے لوگوں کے سر کی تو مولانا امام سلطان موسیٰ نے بھی فرمان میں تعریف کی ہے کہ گنان کے سر اگر اوریجنل اگر آپ کو ملے تو جوناگڑھ کی جماعت کے ہیں۔ ان کا سر، ان کا جو طریقہ ہے کہ واقعی لوگوں کے اوپر اثر کرتا ہے۔ جاندار ہر چاہے انسان ہو یا جانور بھی اگر ہو، اس کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، صرف اس کے سر کے اوپر۔ یہ واقعہ وارث کے فرزند نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے۔ صرف ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ تیسری جب تسبیح ہوئی، مولا کے نوکر تھے جو شکار کرنے کے لیے گئے تھے، وہ خالی ہاتھ لوٹے، ایک بھی ہرن جنگل میں نہیں ملی، اور اگر ملی تو اس کے اوپر تیر برساتے تھے تو تیر باؤنس ہو جاتے تھے، یا اوپر سے گزر جاتے، یا نیچے سے یا سائڈ سے گزر جاتے تھے، لیکن کوئی ہرن کا شکار کر نہیں سکے۔ واپس مایوس ہو کر جب آئے اور مولا کو بتایا کہ ایک بھی ہرن ہمیں آج نہیں ملا 3 دن سے، تب مولا نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہماری جماعت ایک تسبیح نکالتی ہے جس کے سر کے اندر وہ جادو ہے کہ جماعت خانے سے دور اس کے سر سننے کے لیے بے زبان جانور بھی خاموشی سے زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک بھی ہرن تمہیں جنگل میں نہ ملا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں جماعت خانے کے آس پاس یہ ہرن ملیں گے، اور یہ اگر سر میں شامل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جماعت کے ساتھ شامل ہے، اور وہ جماعت کے ساتھ شامل ہے، وہ بھی کہہ رہی ہے کہ یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر۔ ایسی صورت میں تمہاری تیریں ہرن کو اثر نہیں کر سکتی، وہ بھی پناہ مانگتی ہے۔ یہ تسبیح مشکل آسان کی تسبیح ہے، یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر، یا رحمان یا رحیم، اور صلوات کی تسبیح۔ بعد میں مولا نے ایک فرمان کیا کہ تم میں سے جو نوجوان ہے وہ افریقہ کی طرف ہجرت کر جائے۔ یہ فرمان کر کے مولا ریٹرن ہوئے بامبے کی طرف۔ کچھ مہینوں کے بعد تقریباً 150 سے 200 نوجوان کشتیوں میں بیٹھ کر مانڈوی کے راستے بامبے آئے، اور کامریا حاجی کے پاس یہ عرض رکھی کہ ہم لوگوں نے مولا کے فرمان کے مطابق ہجرت کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تو واری کے اندر ایک مہمانی رکھی گئی تھی، اور عرض رکھی گئی کہ مولا ہمیں دعا سے اور ہم ہجرت کے لیے جانے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ 42 آدمیوں کو مہمانی میں بلایا گیا۔ مولا نے جب یہ سنا بہت خوش ہوئے اور بہت دعا کی۔ پھر ایک کاغذ منگوایا، اور کاغذ پر
4 تسبیحاں مولا نے لکھی، یا اللہ، یا وہاب، یا علی، اللہ الصمد۔ مولا نے فرمایا کہ جب تم افریقہ جاؤ، شام کو جب 2 دعا پڑھ لو تو 101 دانے کی تسبیحاں نکالو کھڑے ہو کر۔ میری یہ دعا ہے کہ تم اس تسبیح کے بدولت دنیا میں سکھی آباد ہوگے، تمہاری آل اولاد پوری دنیا میں چھا جائے گی۔ یہ مولا نے جو ان کو تسبیح دی، یہ تسبیح کے ساتھ یہ لوگ افریقہ، کوئی یوگانڈا گیا، کوئی مومباسا، کوئی نیروبی، اور اس طرح کوئی کلی کا کام کرتا تھا، کوئی ریلوے اسٹیشن پہ، کوئی مزدوری کا کام، بڑی محنت کرتے 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 ایک بہترین اور ویل ایجوکیٹڈ جماعت ابھر کر ہمارے سامنے آج موجود ہے اور پوری دنیا کے اندر چھا گئی ہے۔ بعد میں جب ہمارے 48ویں امام سن 1905 کے اندر جب افریقہ کا ٹور کیا، تب مولا نے فرمایا کہ اب 33 دانے کی یہ تسبیح کرو اور وہ صبح کے وقت پڑھی جائے، اور 1914 کے اندر یہ تسبیح صبح کے وقت ہم ہندوستان کے اندر برما، سری لنکا وغیرہ علاقے میں بھی اسٹارٹ ہوئی، اور 1976 کے اندر پیرس کانفرنس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ 11 دانے کی یہ تسبیح صبح کو پڑھی جائے۔ صبح ہوتے ہی جماعت خانے ہم آتے ہیں، پہلی خوراک ہمیں یہ 4 تسبیحوں کی ملتی ہے، یا اللہ، یا وہاب، یا علی، اللہ الصمد۔ شام کو جماعت خانے آتے ہیں، پہلی دعا کے بعد مشکل آسان کی تسبیح ہوتی ہے، یا علی کی، اور 2 دعا کے بعد صاحب زمان، امام زمان کے نام کی تسبیح پڑھتے ہیں، یا علی، یا محمد۔ یہ 3 تسبیح دینداروں، جس کے اندر با جماعت بھی شامل ہے اور ساتھ میں جماعت کے مفتی صاحب، کامریہ صاحب وغیرہ ہمیں دعا فیس وغیرہ بھی دیتے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو وہ تسبیح بتائی جو روزانہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ ماہانہ مجلس میں منتھلی تسبیح بھی ہوتی ہے۔ سن 1896 میں چاندراج پنجے بائی کی جو بنیاد رکھی مولا نے بامبے کے اندر، اور اس کے اندر 2 تسبیح رائج کی گئی۔ یہ منتھلی مجلس کی تسبیح ہے، ایک سلوات کی تسبیح اور دوسری بی بی فاطمہ کی تسبیح۔ بی بی فاطمہ کی جو تسبیح ہے، اس کے اندر 3 ورد ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور اگر کوئی چاندراج کا پنجے بائی اگر گزر جاتا ہے تو استغفر اللہ کی ایک تسبیح ایڈیشنل ہم نکالتے ہیں۔ اس کے بعد بیت الخیال کے ستارے کوارٹرلی یا 4 مہینے کے بعد بیت الخیال کے ستارے ہوتے ہیں، جس کے اندر ہم 3 تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ الصمد، سبحان اللہ، اور بی بی فاطمہ کی تسبیح جس میں اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ شامل ہے۔ سالانہ تسبیح لیلۃ القدر کی تسبیح، یا رحمان، یا رحیم، صلوات کی تسبیح، استغفر اللہ کی تسبیح، یا علی ادرکنی، یا علی اگسنی۔ پھر ہم نوروز، امامت ڈے اور سالگرہ کی ایک ہی تسبیح پڑھتے ہیں، یا رحمان، یا رحیم، شکر للہ، والحمدللہ اور صلوات کی تسبیح۔ روزانہ تسبیح، ماہانہ، کوارٹرلی یا 4 مہینے کے بعد، یا سالانہ تسبیح۔ یہ تسبیح مشکل آسان کی تسبیح ہے، یا علی تو رحم کر، یا مولا تو فضل کر، یا رحمان، یا رحیم
اور سلوات کی تسبیح۔ نہ صرف اتنا بلکہ مولا کے فرمان سے ہمیں اور بھی تسبیح کے الفاظ ملتے ہیں۔ مولا نے فرمایا ہے کہ جب تم فرصت میں ہو تب یاد کرو یا اللہ، یا محمد، اور سنگاپور کی 5 جنوری 1987 کے اندر مولا نے فرمان کیا کہ تم فرصت کے وقت پڑھو یا علی یا حسین۔ لسبن کے فرمان کے اندر مولا نے فرمایا کہ تم فرصت کے وقت راستے میں چلتے چلتے یاد کرو یا علی یا کسی امام کے نام لے کر، کسی امام کا نام لے کر کوئی تسبیح پڑھو۔ ایسی کبھی بھی کوئی تسبیح آتی ہے، خدا نخواستہ دنیا میں کوئی تکلیف وغیرہ آ جاتی، کسی جماعت کے اوپر امام اسپیشل تالیکہ مبارک بھیجتے ہیں مشکل آسان کے لیے، اور مولا ہمیشہ فرماتے ہیں تالیکے میں کہ جماعت ہمارے خیال، ہمارے دل اور ہماری دعا کے اندر ہے۔ اسپیشل تالیکے آتی، تسبیح آتی، آب صفا ہوتی، اور ہم نے دیکھا کہ سن 1957 سے جب تخت امامت کو جلوہ افروز ہوئے تب سے ابھی تک جماعت پوری دنیا کے اندر 5 ہجرتیں مولا کے جومے کے اندر ہوئی۔ سن 1960 کے اندر برما کے اندر لوگوں نے ہجرت کی، 1971 کے اندر بنگلہ دیش سے لوگوں نے ہجرت کی، 1975 میں یوگانڈا کے اندر اسماعیلیوں نے ہجرت کی کینیڈا کی طرف، 1990 کے اندر جب کویت پر عراق نے قبضہ کیا اسماعیلیوں نے وہاں سے ہجرت کی، اور 1995 کے اندر افغانستان کے اسماعیلیوں نے ہجرت کی، جس کے متعلق مولا نے یہ فرمایا حضرت علی سے لے کر ابھی تک ان 50 امام کے درمیان سب سے بڑی اگر ہجرت ہو تو وہ میرے جومے میں افغانستان کے اسماعیلیوں کی ہجرت ہے، اور ان کو تکلیف وغیرہ دور ہو، پریشانی سے بچے، مولا نے ہر مرتبہ 5 ہجرت کے درمیان دعا سیس وغیرہ، اور ساتھ میں خانہ ودان اور اسپیشل تالیکے کے مبارک دینداروں آتے تھے۔ یہ میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی، وہ تسبیحاں جو آفیشل ہیں، جس کے اندر مولا کی دعا ہے، جماعت کے مفتی صاحب کی دعا ہوتی ہے۔ اسی لیے پچھلے مرتبہ بھی میں نے آپ کو بتایا جو تسبیح آفیشل ہے جماعت کے مفتی صاحب، اس کے علاوہ بھی تسبیح ہمیں نادیلی کی تسبیح بھی دیتے ہیں، مفتی صاحب پڑھ کے دیتے ہیں، دعاؤں کے ساتھ دیتے ہیں۔ لوگ دنیا میں اپنے فائدے کے لیے، اپنی بیماری کے لیے، اپنے بزنس دھندے میں ترقی ہو اس کے لیے تسبیحاں نکالتے ہیں، گھر میں برکت ہو اس کے لیے تسبیحاں نکالتے ہیں، لیکن حیاتی میں اپنے لیے سب کچھ مانگتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہمارے پہلے گزر چکے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے ماں باپ ہو، دادا ہو، دادی ہو، پردادا ہو، کوئی بھی ہو، ان کی شفا کے لیے ہم لوگ کچھ نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو بت پرستی کرتے ہیں۔ قبرستانوں پہ جاتے ہیں ہم لوگ اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں، ناریل توڑتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، مروا کا پھول ڈالتے ہیں، ہم دل کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کیا، لیکن دینداروں یہ باطنی طریقے کا اسماعیلزم ہے، اور ہم روحانی طریقہ جانتے ہیں، ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ مولانا امام آغا علی سادات 4-5 سال تک امامت کی گدی پر جلوہ افروز رہے، لیکن اس کے پہلے 28 سال تک پیر کے جومے پہ تھے، کراچی میں رہتے تھے، اور ڈسٹرکٹ چھٹا میں اکثر جایا کرتے تھے، اور وہاں پر شکار وغیرہ کرتے تھے،
ڈسٹرکٹ ٹھٹا جہاں پر تقریباً 16 گاؤں ہیں، 16 جماعت ہے، تقریباً 4,500 کے قریب آبادی ہے، اور اکثر امام غلام اللہ جایا کرتے تھے جہاں پہلے کھاتے صفا وغیرہ آتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جماعت کے مکھی صاحب کا بھی اسی گاؤں سے تعلق ہوگا۔ یہ جگہ پر مولا نے سن 1874 کی بات ہے، بزرگوں سے سنا کہ مولا نے یہی فرمایا کہ سب لوگ اپنے فائدے کے لیے تسبیحاں وغیرہ نکالتے ہیں، تم لوگوں نے اپنے محروموں کے بارے میں کبھی کچھ سوچا ہے؟ تو جماعت نے جواب دیا، ہاں قبر پہ جاتے ہیں مولا، پھول چڑھاتے ہیں، پانی دیتے ہیں، دعا کر کے چلے آتے ہیں۔ تب مولا نے فرمایا یہ تو بت پرستی ہے۔ کسی ایک شخص کی طرف مولا نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تمہارے والد کا انتقال ہوتے کتنے سال ہو گئے؟ اس نے 15-16 سال کی ٹائم بتایا۔ اس عرصے میں تم نے کیا کیا؟ قبرستان گیا، پانی ڈالا، دعائیں کی۔ مولا نے فرمایا تم نے 15 سال تک اپنی روحانی کو مایوس کیا۔ آج کے بعد مولا نے فرمایا تمہیں اگر تمہاری روحانیوں کے ساتھ محبت ہے، اگر دل لگی ہے، محبت ہے، تو جمعرات کے دن جماعت خانے میں دودھ یا دودھ کی بنائی ہوئی کوئی چیز جماعت خانے میں لے آؤ، اس کی دعا کراؤ گے تو اس کا فیض تمہاری روحانی کو پہنچے گا۔ مولا نے فرمایا کہ جس طرح جماعت خانے میں تم مجلس کرتے ہو وہاں پر بھی ہر جمعرات کو روحانیوں کی مجلس ہوتی ہے، اگر تم جو کچھ بھی لاؤ گے تو اس کو وہ چیز پہنچے گی، ورنہ تمہاری روحانی مایوس ہو کر چلی جائے گی۔ مولا کے حکم کے مطابق لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا۔ جب دوسری وزٹ جب مولا نے شکار کی یہاں پر اس گاؤں میں کی تھی، تب مولا نے پوچھا، تب انہوں نے بتایا خداوند جماعت یہاں غریب ہے، دور دور رہتی ہے، کسان وغیرہ ہے اور افورڈ نہیں کر سکتی دودھ لے آنا۔ مولا نے فرمایا ایسا کرو تم دودھ کی بنائی ہوئی سکریت ہر جمعرات کو پاٹ کے اوپر رکھو اور ان کو کہو کہ اگر تم میں سے جو دودھ نہیں لا سکتا تو سکریت کا جرا کراؤ گے تو تمہیں وہی ثواب پہنچے گا۔ آج بھی کئی جماعت خانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سکریت جمعرات کو رکھی جاتی ہے، اور نہیں تو روایت کے حساب سے سندھ، کچھ، کٹھیاواڑ ہر جگہ پر جمعرات کو روحانی کے لیے یہ دودھ یا دودھ کی آئٹم رکھتے ہیں۔ اور اس کے برعکس مولا نے فرمایا کہ کسی کو بھی قبرستان وغیرہ جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ روحانی کی صفا ہو، اپنی صفا ہو، اور کئی لوگ روحانی کی صفا کے لیے مولا مشکل کشا کے نام کی گھروں میں دیگ بھی بناتے ہیں اور جماعت خانے میں لاتے ہیں۔ یہاں کی پتہ نہیں لیکن کئی جگہ پر ہم نے دیکھا، لیکن ہمارے طریقے میں یہ چیز الاؤ نہیں، اور مفتی صاحب کو یہ کہنا کہ آپ دعا دو اور ایک حصہ رکھ دو اور ایک حصہ ہم گھر پہ لے جاوے اور اس کا نام رکھے جرا، پکا ہوا گھر کا ہے اور نام ہے جرا، اور مفتی صاحب کو ہم فورس کرے کہ ہمیں دعا دو اس کے، لیکن کہیں پر بھی ہمارے طریقے کے اندر دینداروں یہ چیز کی اجازت نہیں۔ اتنا خرچہ کرنا، اس سے آسان طریقہ کہ اتنی ہی رقم کی کوئی چیز اگر جماعت خانے میں لے آؤ، اپنے لیے بھی فائدہ ہے، روحانیوں کے لیے بھی فائدہ ہے، اور اپنی خواہشات، اپنی منتیں وغیرہ جو ہے
اس سے پوری ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ منت جو ہے، جو کچھ بھی کرو، پیرس کانفرنس میں مولانا نے 2 اپریل 1975 میں فرمایا، میری 4 دیواری کے اندر کرو۔ ہمارے 48ویں امام کی والدہ لیڈی علیشہ جو تھی، ان کی ایک روایت کہ کراچی میں یہ جو ہنی مون لوج ہے ٹیکری، جہاں پر ہمارے امام شام کو 5:30 بجے 2 نومبر سن 1877 میں ان کی ولادت ہوئی، اور فروری کا مہینہ تھا 1878 میں، جب امام سلطان شاہ کی عمر مشکل سے 3-4 مہینے کی تھی، بیمار ہوئے، اتنے سخت بیمار ہوئے، ایمپریس مارکیٹ پر مشہور پارسی ڈاکٹر کو وکٹوریا گاڑی میں لے کر وہاں پر لے گئے، اور اس نے بہت علاج کیا، لیکن آخر میں یہ جواب دیا کہ تمہارا بچہ بچے گا نہیں، اس کی کوئی امید نہیں، کیونکہ نمونیا ہو گئی تھی، فروری کا مہینہ تھا، پہاڑی کے اوپر رہتے تھے، سخت سردی تھی۔ ان دنوں میں زمانے کے امام آغا حسن علی شاہ گارڈن باغیچے جماعت کے مہمانی کا کام کاج کر رہے تھے۔ لیڈی علیشہ نکریانی کے پاس اپنے بیٹے کو رکھ کر کسی اور خاتون کے ساتھ وہاں سے سیدھا باغیچے جماعت خانے آئی، اور مولا اس وقت 14 مہمانی اٹینڈ کر رہے تھے، اور مولا کی کرسی کے پیچھے کھڑی ہو گئی، آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ ماں تھی۔ جب مہمانی پوری ہوئی، مولا کسی کو دعا دے رہے تھے، دینداروں مہمانی میں مشکل آسان ہو، کسی کو بیماری یا کسی کو شفا، ہر طرح کی دعائیں دیتے تھے۔ جب مہمانی 14 پوری ہوئی اور ٹرن کر کے دیکھا تو لیڈی علیشہ مایوسی کی حالت میں کھڑی تھی۔ مولانا نے پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ کا پوتا زندگی اور موت کی کشمکش میں اس وقت مبتلا ہے، آپ اس کے لیے بھی تو دعا کیجیے۔ مولانا نے فرمایا کہ اس وقت جو تم کہہ رہی ہو، تم ماں ہو اور تمہارا بیٹا ہے، اس لیے تم یہ بات کر رہی ہو۔ اگر تجھے تیرے بیٹے سے محبت ہے تو جاؤ روزانہ جماعت خانے کے اندر 7 دن تک جھاڑو نکالو، 7 دن تک جھاڑو نکالو گے، اور تب میں تمہیں دعا کرتا ہوں کہ تمہارے بیٹے کو شفا ہوگی۔ روزانہ ٹیکری سے وہ آتی تھی اور صبح روزانہ جھاڑو دیا کرتی تھی باغیچے جماعت خانے کو، اور اس طرح 8ویں دن اس نے دیکھا اپنے بیٹے کو ہنستا کھلتا، اور بیماری ختم ہو گئی، شفا ہو گئی۔ اتنا اس کا ایمان بڑھ گیا۔ میں یہاں پر بیچ میں ہٹ کر ایک بات کر دوں کیونکہ کبھی موقع نہیں ملتا، اتنا اس کا ایمان کہ جب بھی پونا گئی، واری گئی، بامبے، جماعت خانے میں موقع ملے جھاڑو دینے کے لیے آتی تھی۔ نہ صرف جھاڑو بلکہ لیڈی علیشہ کو ان کی وفات 1938 میں ہوئی ہے۔ کئی بزرگوں نے اس کو ضرور دیکھا ہوگا۔ دینداروں، اتنی محبت اس کو لگ گئی تھی اس جماعت خانے کو صاف کرنے میں کہ بیٹھ کر اپنے بالوں سے جماعت خانے کو صاف کرتی تھی۔ سن 1933 کے اندر جب مولا لمبے ٹور پر بامبے آئے تھے اور پونا جب گئے یروڈا پیلس کے اندر اور دیکھا کہ والدہ جماعت خانے گئی ہے، اور مولا کو جماعت خانے میں کسی کام کے غرض سے 11 بجے پہنچنا تھا۔ مولا کے ساتھ غیر اسماعیلی 4-5 اخبار نویس بھی تھے۔ مولا ان کے ساتھ گئے اور ایک فائل یا کوئی کاغذات یا ریکارڈ کی ضرورت تھی۔ مولا نے اس کو جماعت خانے میں گراؤنڈ فلور پر روکا اور خود جماعت خانے میں داخل ہوئے، اور جیسے ہی اوپر چڑھے دیکھا
کہ ان کی والدہ جماعت خانے کی سیڑھی کو اپنے بالوں سے صاف کر رہی ہے۔ مولا نے اپنی والدہ کو وش کیا اور خاموشی سے سائڈ سے نکل کر اوپر گئے۔ اپنا کام پورا کر کے واپس اسی طرح سائڈ سے نکل کر نیچے آئے۔ اخبار نویسوں نے دیکھا اور دوسرے دن اخباروں میں لکھا، اور یہ لکھی ہوئی چیز آج بھی ہم سنتے ہیں کہ جب بھی ان کا امام جماعت خانے میں دیدار کے لیے آتا ہے تو عورتیں زمین پر بال بچھا دیتی ہے۔ اس طرح کی افواہیں ان لوگوں نے اڑائی، لیکن حقیقت کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ موقع ہے بتانے کا، اب ہم اپنے موضوع پر ہے اور اس کو سمجھانے کے لیے ہم جیسے دعا کے اندر شاہ کا دیدار دینے کا طریقہ اپنایا ہوا ہے، ہاتھ پنجہ دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ سے شروع کرے کہ رائٹ ہینڈ سائڈ سے شروع کرے۔ جہاں ہمیں موقع ملتا ہے ہم شاہ کا دیدار دیتے ہیں۔ اگر لیفٹ ہینڈ سائڈ پر رکھے تو سب لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف دیکھے، اور رائٹ ہینڈ سائڈ پر رکھے تو سب رائٹ ہینڈ سائڈ پر دیکھے، تو شاہ کا دیدار کسی کو نصیب نہیں ہوتا اس صورت میں۔ دینداروں، خدا اگر سب کے سب امیر پیدا کر دے دنیا میں تو دکھ کیا چیز ہے دنیا میں کسی کو پتہ نہ چلے، اور سب کے سب غریبوں کو پیدا کر دے تو سکھ کیا چیز ہے کسی غریب کو پتہ نہ چلے۔ یہ غریبی اور امیری ایک خدا کا بیلنس ہے جو ہمیشہ رہتا ہے۔ اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے، لیکن ہم شفا چاہتے ہیں، ہم اس میں آسانیاں چاہتے ہیں، اور سب سے بڑی آسانی کہ ہم روزانہ 3 تسبیحاں، ماہانہ تسبیح، کوارٹرلی تسبیح اور ایئرلی تسبیح، اور اس سے بڑھ کر جماعت خانے کے اندر مکھی کامریا سے ہم دعائیں لیتے ہیں۔ خانہ وزاں امام عبدالسلام، ان کے زمانے سے وارث کا ٹائٹل رائج ہوا تھا ہندوستان کے اندر، اور مولا نے ایک دعا بھیجی تھی، خانہ آبادان۔ خانہ آبادان سے خانہ آباد کہتے تھے مولا، اور خانہ وزان۔ یہ دعا صرف اور صرف جماعت میں مکھی صاحب کے پاس ہے، یہ رائٹ اور یہ پاور کسی کے پاس نہیں۔ کبھی بھی غلطی سے یہ چیز اپنے زبان سے نہ نکلے۔ مکھی کے جو پاور ہیں، جو رائٹس ہیں، یہ ہماری ٹریڈیشن ہے۔ مولانا نیروبی کے اندر 4 اکتوبر 1905 کے اندر فرمایا، ماضی میں تمام پشتوں کا نور موجودہ 48 پشت میں سمایا ہوا ہے۔ ایسی مرتبے والی جگہ پر مکھی کامڑیا بیٹھتے ہیں۔ موسی جماعت کے اندر مولا نے 1 مارچ 1926 کے اندر فرمایا، مکھی کامڑیا ہمارے ہاتھ ہیں۔ کینٹ کے اندر مولا نے 29 اپریل 1955 کے اندر ٹیلی گرام کے ذریعے یہ میسج بھیجا، مکھی کے پاس بیعت کی جاتی ہے جیسے کہ وہ امام کی طرف سے چھانٹا دیتا ہے اور دستور قبول کرتا ہے۔ کینٹ سے ایک اور فرمان آیا تھا 22 جولائی 1952 کے اندر، مولانا نے فرمایا، مکھی کامریا امام کی جگہ پر بیٹھے ہیں، ہم اس چیز کو لبیک کرتے ہیں۔ اس جگہ پر اگر ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، بیعت کا کام ہوتا ہے۔ مکھی صاحب کے پاس جو پاور ہے، ہمارے کنسٹیٹیوشن ٹریڈیشن کے حساب سے کسی لیڈر کے پاس یہ طاقت یا پاور نہیں، چھانٹا دینے کی پاور۔
معدن کا چھانٹا دینا، بخشامنی کا چھانٹا دینا، دسون کی وصولی، کوئی بھی شخص کے پاس یہ پاور نہیں، صرف اور صرف مکھی اور کامڑیا، اور ساتھ میں مولا کے طرف سے دی جانے والی دعا خانہ بدان۔ اگر خانہ بدان کی دعا کے اوپر اگر ایمان اگر ہو تو پھر اس سے بڑھ کر اور کوئی دعا کی ضرورت نہیں پڑتی۔ برما کے وزیر او کانجی نانجی اپریل 1947 کے اندر دنیا بانے مولا کی طبیعت صحیح نہیں تھی، پیرس کے اندر گئے، 2 مہینے تک پیرس میں ہوٹل میں رہتے تھے، روزانہ ہاسپٹل میں امام کو ملنے کے لیے جاتے تھے۔ اس 2 مہینے کے درمیان اس نے مولا کو فرصت کے وقت طرح طرح کے سوالات کیے تھے، اور ایسے 72 سوالات اس نے کیے جو اس نے اپنی ڈائری میں لکھے تھے۔ اس میں سے ایک سوال اس نے مولا سے پوچھا کہ یا مولا، جب جماعت آب شفا پیتی ہے، لمبی لائن ہوتی ہے اور جماعت آب شفا پیتے وقت ہاتھ میں پیالی رکھ کر بڑی لمبی دعائیں پڑھتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ لائن بڑی ڈیلے ہو جاتی ہے، سب کا ٹرن صحیح طرح ٹائم پر نہیں آتا، تو اس کا شارٹ کٹ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا جماعت کو کہو کہ اتنی لمبی دعائیں مت پڑھو، صرف ایک دعا پڑھو جس میں تمام دعائیں شامل ہے۔ مولا نے فرمایا کہ کہو یا مولا تو رحم کر ان راضی تھی، یا مولا تو رحم کر ان راضی تھی۔ مولا نے فرمایا کہ صرف اس دعا کے اندر تمام دعا سما جاتی ہے، اور اس کے پاس سب سے بڑی دعا ہے، اور وہ ہے خانہ ودان، جس میں سب دعائیں آ جاتی ہے۔ مکھی کے پاس یہ پاور ہے، یہ طاقت ہے۔ شادی کے بعد بیگم سلیمہ کے ساتھ جب پہلی مرتبہ مولا نیروبی آئے جماعت خانے میں، تو بیگم سلیمہ پہلی مرتبہ جماعت خانے میں آئی تو مولا نے تاکید کر کے فرمایا، سمجھایا کہ دیکھو پروگرام یہ تھا کہ گراؤنڈ فلور کے اوپر لائبریری کی وزٹ کرے گی اور حاضر امام فرسٹ فلور پر چلے جائیں گے، اور لائبریری کی وزٹ کر کے 5-10 منٹ کے بعد بیگم سلیمہ مکھیانی کے ساتھ اوپر آئے گی۔ مولا نے فرمایا کہ ایک چیز بتائی مولا نے تاکید کر کے کہ دیکھو مجھے اس کے بارے میں دوبارہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ جب تم جماعت خانے میں اوپر آؤ تو جوتے اتار کے آنا، بس۔ مولا اوپر گئے فرسٹ فلور پر، بیگم سلیمہ وزٹ کرنے لگی لائبریری کی، مولا کے ساتھ مکھی، بیگم سلیمہ کا مکھیانی اور کامنین۔ جب اوپر جانے کا وقت ہوا، لائبریری کی وزٹ ختم ہوئی اور لفٹ کے پاس آئی تو جوتے جیسے اس نے اتارے تو مکھیانی نے فرمایا نہیں، آپ جوتے نہیں اتار سکتے۔ تو وہ کہنا چاہتی تھی کہ حاضر امام کا یہ حکم ہے، اس نے کہا دس از مائی آرڈر، آپ جوتے نہیں اتار سکتے۔ جوتے سمیت وہ اوپر گئے۔ دنیا بانے مولا نے دور سے دیکھا، کچھ اپنے تخت پر بیٹھے تھے کہ بیگم سلیمہ کے پاؤں میں جوتے تھے، تخت سے اٹھے، کرسی سے اسٹیج سے نیچے آئے، اور مولا اکیلے تھے۔ آہستہ آہستہ بیگم سلیمہ کی طرف آئے اور بیگم سلیمہ کے ساتھ مکھیانی آ رہی تھی۔ آتے ہی مولا نے فرمایا دنیا باندھے، مولا ذرا ناراض تھے۔ مولا نے یہی فرمایا میں نے تجھے کہا تھا نا کہ جوتے اتار کے اوپر آنا، تو اس نے کہا کہ میں خود اتار رہی تھی لیکن مکھیانی نے مجھے روکا۔ مولا نے مکھیانی کی طرف دیکھا، مولا نے فرمایا اگر مکھیانی نے کہا تو پھر اس عمل کو میں بدل نہیں سکتا، کیونکہ اس کے پاس پاور ہے۔ یہ طاقت ہے، یہ طاقت ہے، پاور ہے دینارو۔
مولا کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، مولا کے وکیل ہیں. اتنی طاقت کہ کانڈی مولا جماعت خانے کے اندر مولا کے پاس، امام سلطان موسیٰ کے پاس کسی نے مہمانی رکھی، قد کا لمبا تھا وہ شخص. جیسے جماعت خانے میں داخل ہوا تو وہاں ایک جھومر تھا، لٹک رہا تھا، اس کی پیشانی کو لگا اور جھومر گر گیا، ٹوٹ گیا. بڑا گھبرا گیا اور اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ اس نے اس دن مہمانی کے اندر مولا کے پاس عرض کی کہ مولا میرے سے جھومر ٹوٹ گیا، میں گنہگار ہوں، بخشامنی کے لیے آیا ہوں. مولا نے فرمایا بخشامنی چاہتے ہو مجھ سے تو رکھو میرے پاس 19.25 لاکھ روپے ہے، تیرے پاس 19.25 لاکھ روپے؟ کیونکہ میرے ایک دیندار نے 15 روپے کی یہ زومر خرید کر مجھے پیش کی تھی جماعت خانے میں، اور ظاہر ہے کہ مجھے 1.25 لاکھ اس کو دینا پڑا. میرے پاس مت آؤ، بہتر ہے تم مکھی کے پاس جا کے بخشامنی کر لو. طاقت مولا بتاتے ہیں، مولا پاور بتاتے ہیں کہ میری غیر حاضری میں یہ پاور ہے، یہ طاقت ہے. اور بھی میں مثال میں دے سکتا ہوں. جب 1927 کے اندر مولا والکیسر کے بنگلے پر بیٹھے ہوئے تھے، مولا کو مکھی میگجی مولوی کے نام ایک خط بھیجنا تھا. خط بند لفافہ تھا. مولا نے ایک والنٹیئر کو دیا کہ پرسنلی جا کر مکھی کو دے دینا. وہ آیا اور بجائے مکھی کو دینے کے جماعت خانے میں نیچے سے اوپر جو شخص آ رہا تھا اس کے ہاتھ دے دیا کہ آپ یہ مکھی کو دے دینا. دوسرے دن مولا نے اس سے پوچھا کہ تم نے وہ خط پہنچایا؟ تو جواب دیتا ہے کہ مولا آپ بے فکر رہیے، وہ پہنچ چکا ہوگا. اب یہ جواب تھا. ہم نے پوچھا کہ وہ خط مکھی کو پہنچایا؟ تو اس نے کہا کہ مولا آپ بے فکر رہیے، وہ مکھی تک پہنچ چکا ہوگا. تو ایک جو لکھپتی جو تھے میجر، انہوں نے بتایا کہ مولا اس کا مکھی کے ساتھ جھگڑا ہے، ناراضگی ہے، اس لیے اس نے مکھی کو نہیں پہنچایا، کسی کے ذریعے اس نے پہنچایا. تب مولا اتنے ناراض ہوئے کہ لفظ ناراضگی ہمارے مکھی کے ساتھ، یہ ہم بمبے میں پہلی مرتبہ سنتے ہیں. مولا نے سخت الفاظ میں فرمایا جاؤ ہمارے مکھی سے معافی مانگو، دیکھو مرنا ہے آج نہیں تو کل، اگر معافی نہیں مانگو گے وہ تمہیں میت پر معدن کا چھانٹا بھی اگر دینے آئے گا تو میں تمہیں نہیں بخشوں گا. یہ میرا حکم ہے. مولا کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. احمد آباد کے اندر 1910 میں مولا نے دیکھا کہ مکھی کی لائن لمبی اور کامرے کی لائن لمبی ہے، دعا کراتے ہیں، اور مکھی کے پاچھے پر 2-3 آدمی دعا کراتے ہیں. مولا کو پتہ چلا مکھی کے پاس دعا نہیں کراتے کم لوگ، اس لیے کہ کئی لوگ مکھی سے ناراض ہیں، کوئی جھگڑا ہے. مولا نے فرمایا فوراً ہم ان کو کبھی بھی بخشیں گے نہیں جو ہمارے مکھی اور کامریا سے جدائی رکھتے ہیں، ہم انہیں کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. یہ میں نے کیوں اتنی باتیں شارٹ میں سمجھائی؟ دینداروں، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ مولا کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ہر جگہ پر مکھی کامریا مکھیانی کامریانی ہوتے ہیں. یہ اگر دعا دے دے گے بس، پھر کوئی دعا کی ضرورت نہیں رہتی.